اعلی حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ ان ارمان بھرے دل سے، بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ ان ارمان بھرے دل سے، اور بہکا ہے کہاں مجنوں لے ڈالی بنوں کی خاک، بہکا ہے کہاں مجنوں لے ڈالی بنوں کی خاک، دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے، دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور رب اپنے بندوں کے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو بخشتا ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مکاشفۃ القلوب۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت درد بھری انداز میں، درد بھری آواز میں روتے ہوئے آئے۔ جب روتے ہوئے آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو، کتنے دکھ کے ساتھ درد بھرے انداز میں کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم نے کہا، یا نبی اللہ، باہر ایک جوان ہے جو بہت تکلیف کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ، بہت آہ کے ساتھ رو رہا ہے، وہ جوان رو رہا ہے، اس کے رونے سے مجھے رونا آیا۔ سرکار نے فرمایا اس جوان کو میرے پاس بلا کرنا، اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم باہر گئے، اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے دریافت کیا، تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ واقعیت پر ذرا توجہ کرنا، بڑا پیارا واقعہ، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اب اس جوان سے جب سرکار دو عالم تمہارے میرے نبی محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جوان کیوں رو رہے ہو؟ اب میں سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے آقا، بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ برہم ہو جائیں گے، آپ مجھ سے غصہ ہو جائیں گے، آپ مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے آپ چہرہ نہ پھیر لیں، میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا، بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا گناہ ہوا ہے؟ اس کے بعد اس نوجوان نے پھر یہی کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش اعظم زیادہ بڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس نوجوان نے کہا، اللہ کا عرش، وہ میرا گناہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے عرش سے بھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پھر پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا لوح و قلم زیادہ بڑے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا، میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا یہ تختی زیادہ بڑی ہے؟ اس کے بعد نوجوان نے پھر کہا، میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ اب جو رسول پاک نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا پروردگار کی رحمت زیادہ بڑی ہے، یا پروردگار کی رحمت زیادہ بڑی ہے؟ تو مولا تو فرماتا ہے کتنا بڑا ظلم ہو جائے مجھ سے توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا، واقعی اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے۔ تو اب اس نوجوان سے رسول پاک نے پوچھا، اچھا بتاؤ اب تم سے ایسا کون سا گناہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، دراصل واقعہ یہ ہوا، میں قبر کی جو درخت ہیں، قبر کی جو قبریں ہیں قبرستان کی، ان میں جو دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، اس کو پھر میرا حال یہ تھا کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے لوٹ جاتے تھے تو میں کفن چرا لیتا تھا اور کفن چرا کر بازار میں بیچ آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، اس کو گھر والوں نے دفنا دیا۔ وہ کہتا ہے رات میں قبر میں گیا، قبر میں نے کھولی، کفن اس کے جسم سے میں نے ہٹایا۔ جب کفن سے اس کے جسم سے کفن ہٹایا اور اس کا صدر مجھے نظر آیا تو میں کفن لے کر چلنے لگا تو شیطان میرے دماغ پر غالب آ گیا، بدفعلی کا میرے اندر اس نے ذہن ڈالا۔ اس کے بعد میں قبر میں گیا، اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی، اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ مجھ سے زنا ہوا۔ اس کے بعد میں چلنے لگا تو وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور اس کی آنکھ سے کیا آگ سی، اس کی آنکھ سے چمک نکلی اور اس نے کہا، نوجوان اللہ تجھے برباد کر دے، ارے مرنے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے پاکیزہ قبر میں لٹایا تھا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ یہ کہہ کر کہتا میں وہاں سے آ گیا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ کہیں میرا حال کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو آگ میرے پر برس جائے، اللہ سے میرے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نوجوان چلا
جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے آگ کے عذاب تیرے اوپر برس آئے۔ یہ نوجوان روتا ہوا چلا گیا وہاں سے۔ اب جو روتا ہوا چلا گیا، اب ذرا اندازہ لگاؤ اس سے گناہ کتنا بڑا ہوا۔ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو بندے زنا کریں گے ان بندوں کو آثام جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، آگے رب فرماتا ہے قیامت کے دن زنا کرنے والوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ سنگل عذاب کی طاقت یہ ہوگی کہ ہمارے جسم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ سنگل عذاب کو ہم برداشت کریں۔ رب فرماتا ہے زانیوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے جب قیامت قریب ہو جائے گی تو زنا کی کثرت ہوگی۔ یہ ہو بھی رہا، زنا کاری اتنی پھیل رہی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اتنا بدفعلی کا ارتکاب، اتنا فلمیں دیکھ دیکھ کر، گانے دیکھ دیکھ کر جو ایکٹر اس میں کر رہے ہیں وہی اپنے اندر وہ نوجوان لڑکے لڑکی دماغوں میں لا رہے ہیں۔ اس کے بعد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں فونوں پر چیٹنگ عام ہے، دوستیاں کرنا عام ہے، اور اس کے بعد دوستیوں کے بہانے، ملنے کے بہانے کیا کچھ نہیں ہوتا وہ سب کے سامنے ہے۔ زنا کرنے والوں کو اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ جب تو زانی زنا کرتے ہیں تو اللہ کا عرش چیخ کر مولا سے کہتا ہے مولا بس مجھے اجازت دے دے پھٹ کر ان دونوں کو میں بھی ریزہ ریزہ کر دوں۔ اللہ کی زمین روک کر رب سے کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے ابھی میں پھٹ جاؤں، ان دونوں کو اپنے اندر سنبھالوں اور سما کر ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالوں۔ لیکن رب فرماتا رب اب دیکھو اللہ کی رحمت، پھر دیکھو رب زمین اور آسمان سے کہتا ہے رک جاؤ، کہیں بعد میں ہو سکتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں، میرے بندے توبہ کر لیں۔ اور اب ارشاد فرماتا قرآن پاک ہی کے اندر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، رب فرماتا جو انسان گناہ کر لے، برائیاں کر لے اور اپنے آپ پر ظلم کر لے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے تو مالک فرماتا ہے یجید اللہ غفور الرحیمہ، اپنے اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ، بولیں زور سے۔ تو اپنے اللہ کو وہ بندہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس سے بھیج دیا، اب یہ نوجوان 40 دن تک روتا رہا، 40 دن تک روتا رہا۔ 40ویں دن اس نوجوان نے اللہ سے کہا مولا اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو اپنے نبی کو اطلاع کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو ابھی آسمان سے آگ کی بجلیاں میرے اوپر برسا دے اور مجھے ہلاک کر دے۔ اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے مولا، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اب تک میں نے کفن چوری کی، اس لڑکی کے ساتھ میں نے بدفعلی کر لی، اس سے توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا۔ اب 40 دن تک جو بندہ روتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ، ایک ماں کا پیار ہمارے لیے کتنا ہے، اس طرح 70 ماہوں کا پیار ایک طرف اور اللہ کا پیار ایک طرف۔ حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 100 حصے، ایک حصہ صرف اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، 99 رحمت کے حصے قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ اب ایک حصے کی بدولت یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں سے پیار، باپ کو اپنی اولاد سے پیار، جانوروں میں ممتا کا اظہار، یہ سب ایک رحمت کا حصہ ہے۔ تو جب اس نوجوان نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل کیا اور کہا اس نوجوان کو بلاؤ، اور نوجوان کو بلا کر کہہ دو اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس نوجوان سے کتنا بڑا گناہ ہوگا، لیکن رب کی رحمت نے اسے معاف کر دیا۔ اقبال اسی بات کو تو کہتے ہیں کہ مولا ہم تو رب کی رحمت فرما رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کیا کریں کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ کوئی مسافر ہو راستہ طلب کرنے والا اس کو راستہ بتائیں، کوئی ہم سے مانگنے والا ہو تو اس کو بتائیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کا حال، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ نمازوں میں جا رہے ہیں، اور نمازوں میں اگر جامع میں جمعے کے دن چلے گئے بہت سارے لوگ تو جلدی جلدی نماز پڑھی چلے آئے۔ اللہ سے دعا مانگنا مولا ہماری پریشانی کو آسان کر دے، مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم پر جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں اسے دور کر دے، تو مولا تو فرمایا دعا کرو